बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडिपस रेक्स एज एन एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। आज के इस टॉपिक में हम सोफोक्लिस के इस ड्रामे को अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है ट्रेजेडी की उसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है पहले उसको पेश करेंगे, उसके बाद अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को एडिपस रेक्स के अंदर देखेंगे और उसी के साथ हमारी डिस्कशन भी कंक्लूड हो जाएगी। पेज नंबर 20 और 21 पे हमारा ये टॉपिक दिया गया है। पेज नंबर 20 पे पहला पैराग्राफ देखते हैं। अरिस्टोटल और सोफोक्लिस दोनों का ताल्लुक ग्रीक ज़माने से है, ग्रीक पीरियड से है। ग्रीक पीरियड में एडिपस रेक्स को देखा जाए तो 428 बीसी में स्टेज किया गया, जबकि पोएटिक्स या वो 350 बीसी में लिखी गई, यानी तकरीबन इन दोनों की कंपोजिशन के दरमियान तकरीबन एक सदी का फासला मौजूद है। सोफोक्लिस ने एक सदी पहले एडिपस रेक्स लिखा, अरिस्टोटल ने एक सदी बाद आके अपनी डेफिनेशन उसने पेश की, उसने पोएटिक्स जो है उसको उसने कंपोज किया। गो कि इन दोनों किताबों के दरमियान एक क्रोनोलॉजिकल सेपरेशन मौजूद है, उसके बावजूद ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे रिलेशन रखती हैं। दोनों आपस में किसी न किसी तरह रिलेशनशिप रखती हैं। ख़ास तौर पे अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स के अंदर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एडिपस रेक्स को बुनियाद बनाया है। अरिस्टोटल के लिए ट्रेजेडी जो है उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को उसने एडिपस रेक्स के अंदर ही देखा, और यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रेजेडी को बाकी जानरा से मुमताज़ करते हैं और उसको बाकी जानरा से बिल्कुल मुख्तलिफ कर देते हैं। ये बात याद रखिए कि अरिस्टोटल की इस डेफिनेशन ने ट्रेजिक लिटरेचर को बड़े अरसे तक अपने ज़ेरे असर रखा। अब उसने कैसे डिफ़ाइन किया ट्रेजेडी को, हम उसे देखते हैं। पेज नंबर 20 पे पहला पैराग्राफ में डिस्कस कर रहा हूँ। उसने ये कहा कि ट्रेजेडी एक ऐसे एक्शन की नकल होती है जो कि संजीदा नोयत का होता है, वो मुकम्मल होता है और उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी ख़ास नोयत का है। लैंग्वेज उसकी एम्बेलिश्ड होती है और वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डील किया जाता है, एक्शन की सूरत में पेश किया जाता है और उसके अंदर अदीब जो है वो पिटी और फियर के जज्बात को अराउज़ करते हुए हमारे इमोशंस का कैथारसिस करवाता है। अब ये किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम एडिपस रेक्स के अंदर देखेंगे। पेज नंबर 20 पे सेकंड पैराग्राफ पे मैं आ चुका हूँ कि एडिपस जो है इन्हीं फीचर्स को एग्जाम्पलीफाई करता है एक सर्टन मैग्नीट्यूड के साथ। इसके अंदर ये फीचर्स इनकम्पैस्ड हैं, वो एक कंप्लीट फ्लो दिखाता है, यानी ट्रैजिक कॉम्प्लेक्स प्लॉट भी इसके अंदर मौजूद है, प्रोटैगनिस्ट के अंदर ट्रैजिक फ्लॉ या माशा भी मौजूद है जो कि कैथारसिस की वजह बनता है। सबसे पहले हम एडिपस के प्लॉट की बात करते हैं। एडिपस का प्लॉट, एडिपस रेक्स का प्लॉट इज़ द एंड फॉर विच अ ट्रेजेडी एग्जिस्ट। उसी तरह का प्लॉट है जिस तरह का ट्रेजेडी के अंदर होना चाहिए। एडिपस का प्लॉट जो है एक ख़ास मैग्नीट्यूड रखता है, संजीदगी है उसके अंदर। दो जनरल टैबूज़ को वायलेट किया गया और इसके अंदर यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है क्योंकि उसमें उसने एक एडिपस रेक्स के अंदर सोफोक्लिस ने मैथोलॉजीज़ को अप्लाई किया और उसने एक शख्स की आइडेंटिटी की इंस्टेबिलिटी को दिखाया और उसके साथ साथ उसने ह्यूमन कंडीशन की रिकग्निशन को पेश करते हुए तकदीर के किरदार के ऊपर फोकस किया। जो टैबूज़ एडिपस वायलेट करता था वो बेसिकली पैट्रिसाइड और इंसेस्ट के कार्डिनल सिंस पे मबनी है और इस प्ले के अंदर ये दोनों चीज़ें एक ही शख्स से हुई। इसके साथ साथ सोफोक्लिस इस ड्रामा के अंदर मैथोलॉजीज़ का सहारा भी लेता है, ख़ास तौर पे स्फिंक्स और
ओरेकल का जो प्रॉफिट है अपोलो, ये दो वो कैरेक्टर्स हैं जो जिनका ताल्लुक माइथोलॉजीज़ के साथ है। इसके साथ साथ इडिपस भी जो है वो इस कंटिंजेंट आइडेंटिटी के एलिमेंट को डील करते हुए ऑडियंस को ये बात दिखाता है कि क्यों एक आदमी जो है अपने एक्शन से ज़्यादा चीज़ों का ज़िम्मेदार हो, कि वन इफ अ पर्सन शुड बी गिल्टी ऑफ रीजंस बियॉन्ड वंस ओन एक्शन। इन टर्न वो सवाल करता है, इस चीज़ पे क्वेश्चन करता है कि ह्यूमन कंडीशन फेट के ऊपर वो क्वेश्चन करता है कि आइडिया ये है कि एक्शन जो है काम इंसान करता है, और अगर उनको आज़ादी है इसमें, तो फिर एट द एंड इज़ डिटरमिन्ड बाय द ओपनिंग। यानी सबसे पहला एलिमेंट हमने देखा वो है प्लॉट का, imitation of an action that is serious, complete and possessing magnitude। तो कंप्लीट किस तरह है, मैग्नीट्यूड किस तरह है, जैसे मैंने बात की भी कि मुकम्मल फ्लो के साथ ड्रामा चल रहा है। प्लॉट का सेपरेटली हमारा टॉपिक भी आएगा। ये कहानी इडिपस के ऊपर बेस करती है जिसने दो टैबूज छोड़े, बाप को मारा, माँ से शादी की, बादशाह को कत्ल किया, माँ से शादी की। अब जब ये चीज़ है, उसके साथ साथ उसने ये भी दिखाया अपना ग्रीक रिलीजन के हिसाब से, पैगन सोच के हिसाब से उसने दिखाया कि जो शख्स भी देवताओं के बताए हुए जो प्रोफेसीज हैं उनको चैलेंज करने की कोशिश करता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े तबाहकुन होते हैं। पेज नंबर 20 पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। एरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी का जो प्लॉट है वो उसके अंदर इंसिडेंट्स या इवेंट्स की एक लॉजिकल अरेंजमेंट होती है। प्लॉट के अंदर एक्शन की यूनिटी होगी, मुकम्मल होगा, सारे इंसिडेंट्स जो है वो कॉज एंड इफेक्ट के चेन के साथ जुड़े हुए होंगे। इडिपस रेक्स के अंदर सारे इंसिडेंट्स सिंगल एपिसोड के अंदर एक इंटरनल नेसेसिटी के साथ चल रहे हैं, एक के बाद दूसरा, और हर एक्शन जो है वो किसी भी आउटसाइड इंटरवेंशन के बावजूद के बिना उसके नहीं कि उसके बगैर ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। अनसरप्राइजिंगली अरिस्टोटल ने कॉरिंथ के अंदर जो मेडा का जो सीन था एस्केप का, वो उसने उसके अंदर उसको उसने डिसलाइक किया और उसने कहा कि विद इन द इवेंट्स ऑफ प्लॉट्स इटसेल्फ देयर शुड बी नथिंग अनरीजनेबल इफ देयर इज, इट शुड बी केप्ट आउटसाइड द प्ले प्रॉपर एज डन इन एडिपस ऑफ सोफोक्लिस। यानी कि उसने ये बात भी दिखाई कि इवेंट्स को प्लॉट के अंदर इसी तरह जोड़ा जाए कि कोई भी चीज़ वहाँ पे अनरीजनेबल नज़र ना आए, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको साइड पे रखा जाए, जिस तरह इडिपस के अंदर सोफोक्लिस ने किया। यानी कि इवेंट्स को लॉजिकली अरेंज करना, प्लॉट का काम ही है। बेसिकली प्लॉट इसी तरह बनता है। सो पहला एलिमेंट हमने बताया प्लॉट का कंप्लीट फ्लो के साथ जा रहा है, एक मैग्नीट्यूड का है, एलिमेंट सारे मौजूद हैं और वो एक तरतीब से चल रहा है, आप उसमें से कोई इवेंट निकाल नहीं सकते। पेज नंबर 20 पे हम देख रहे हैं चौथा पैराग्राफ। एडिपस रेक्स के अंदर प्लॉट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनको आप अनरीजनेबल और मैकेनिक कह सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्ले से साइड पे रखे गए हैं, और अगर प्रेजेंट किए भी गए हैं तो इरेशनल चीज़ें जो हैं वो पहले से कर दी गई हैं या वो अनआल्टरेबल हैं। ऐसी चीज़ें जो कि मैकेनिक लगती हैं, अनरीजनेबल लगती हैं। सोफोक्लिस किसी ऐसे सवाल को डायरेक्टली डील नहीं करता जो कि रीडर को इस चीज़ पे रियलाइज़ कराए कि कोई इरेशनल एक्शन जो है प्लॉट के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे क्यों कि वो इस सवाल के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करता कि क्यों एडिपस ने एक औरत के साथ, ही डज नॉट एम्फेसाइज क्वेश्चंस ऑफ व्हाई एडिपस एक्सेप्टेड मैरिंग अ वुमन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर, और क्यों उसने ये नहीं देखा कि लोगों ने ये नहीं देखा कि ये बंदा तो
انہوں نے دونوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور کیوں لوگ ایڈیپس لوگوں کو مارتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو اس قرض کا پتہ ہے۔ سو انیویٹیبلٹی کا سین اس ڈرامے کو آگے لے کے بڑھتا ہے، کمپلیٹ فلو آگے نظر آ رہا ہے، بگننگ بھی ہے، مڈل بھی ہے، اینڈ بھی ہے، کہ سیکوینس ہے ایونٹ کا لا آف پروبیبلٹی اور نیسیسٹی کے مطابق، اور پھر جو ہے یہی چیز چینج جو ہے وہ گڈ فارچون سے بیڈ کی جانب بڑھتی ہے۔ پیج نمبر 20 پہ سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں چوتھا پیراگراف، جو کہ اس کے آخری لائنز دیکھ رہے ہیں کہ بگننگ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ چین ایونٹس کا آل ٹوگیدر دیٹ لیو ٹو دا کلائمیکس، اور اس کے بعد ریزولوشن چلتا ہے اور کہانی ختم ہوتی ہے۔ پیج نمبر 20 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ ٹریجڈی جو ہے کسی انسینٹیو مومنٹ سے شروع ہونی چاہیے۔ ایڈیپس کے اندر کیا ہے انسینٹیو مومنٹ کون سی ہے؟ تھیبس کے اندر وبا پھیل چکی ہے، اور پریسٹ آ کے ایڈیپس کو التجا کرتا ہے، تھیبس از ڈائنگ، a blight on the fresh crops and rich pastures, cattle sicken and die, and women die in labor, children still born, and the plague, the fiery god of fever hurls down on the city۔ اور جب ایڈیپس کو سٹی کی اس الارمنگ سچویشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ کریون کو ڈیلفک اوریکل کے پاس بھیجتا ہے، اس سے مشورہ لینے کے لیے، اس سے گائیڈنس لینے کے لیے، اور اوریکل آگے سے جواب دیتا ہے کہ لیاس کے قاتل کو تھیبس سے نکالا جائے، اور یہ مرڈر ہی بیسیکلی مرڈر کی وجہ سے ہی شہر کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے۔ اوریکل جو ہے بیسیکلی سیکنڈ انسیڈنٹ جو چین کا اس کو رسپونڈ کر رہا ہے۔ ایڈیپس کرسز دا مرڈر آف لیاس and commits himself to the mission of finding the assassin and banish him from the land, saying, I'll bring it all to light myself۔ یعنی کہ جب یہ بات پتہ چلتی ہے اسے تو وہ اس کے اوپر لعنت ملامت کرتا ہے میں خود اس کو نکالوں گا، کون ہے قاتل میں خود ڈھونڈوں گا اور میں اس کو نکالوں گا۔ چوتھا انسیڈنٹ کون سا ہے؟ بلائنڈ پروفٹ کے آنے کا، ٹریسیس کا، جو کہ ایڈیپس کو ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ یہاں سے آئرنی بلڈ ہوتی ہے ڈرامے کے اندر، خاص طور پہ بلائنڈنس جو دیکھی جائے، ایک جو فزیکلی بلائنڈ ہے، ایک جو ہے وہ لٹرلی بلائنڈ ہے، فزیکلی جو بلائنڈ ہے اس کو وہ نظر آتا ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا، اور جو لٹرلی بلائنڈ ہے اس کو نظر تو سب کچھ آتا ہے فزیکلی، لیکن دراصل وہ حقیقت نہیں دیکھ سکتا۔ سو ایڈیپس کے فلاز جو ہے وہ آڈینس کے سامنے ریویل ہوتے ہیں آئرنی کے ذریعے، اور ان کا آپس میں کریون اور ایڈیپس کا جھگڑا ہوتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ جو کیسٹا آ کے انوالو ہوتی ہے اور وہ لیاس کے مرڈر کی کہانی اسے بتاتی ہے، جو ایڈیپس کو مزید سسپیشیس بنا دیتا ہے۔ مائی گاڈ واٹ ہیو یو پلان ٹو ڈو ٹو می۔ پیج نمبر 20 پہ ہم دیکھ رہے ہیں آخری پیراگراف، پیراپٹیا، ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایرسٹاٹل کے پلاٹ کے مطابق، اور یہی سکس انسیڈنٹ ہے کہ میسنجر آتا ہے اور وہ ریورسل آف انٹینشن دکھائی جاتی ہے، وہ کہنا جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے سب کچھ الٹ ہوتا ہے۔ ونڈرفل نیوز فار دا ہاؤس مائی لیڈی اینڈ فار یور ہسبینڈ ٹو۔ اور وہ پولیبس اور میروپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایڈیپس کے برتھ پیرنٹس نہیں تھے۔ پولیبس واز نتھنگ ٹو یو، دیٹس وائی ناٹ ان بلڈ۔ سو اسی کے ساتھ وہ ایک کروشل پیس آف انفارمیشن دیتا ہے کہ ہی ول ریویل دیٹ ایڈیپس از جوکاسٹا's سن، کہ یہی چیز آگے پتہ چلتی ہے کہ حقیقت کس طرح آشکارا ہو رہی ہے۔ ایرسٹاٹل نے جو ڈیفینیشن دی وہ تھی ایکشن کی امیٹیشن۔ یہ ایکشن سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ میگنیچیوڈ مینس کہ اس کے اندر کیا میگنیچیوڈ ہے؟ اس کے اندر بگننگ ہے، اس ڈرامہ کے اندر بگننگ ہے، اس کے اندر مڈل ہے، اس کے اندر اینڈ ہے۔ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیوریاسٹی کس طرح کریٹ ہوتی ہے، کلائمیکس اور پھر اینٹی کلائمیکس، کہانی اسی طرح بڑھتی ہے۔ پیج نمبر 21 پہ دیکھیں گے پیراگراف، ایرسٹاٹل یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو بیسٹ فارم آف ریکگنیشن یہ ہے
کہ ریورسل ہو، اور یہ ریورسل فارچون کے اندر، تقدیر کے اندر ریورسل، اور وہ ریورسل جو ہے وہ ایڈیپس کے اندر اس نے دکھائی ہے۔ میں نے جیسے پہلے ڈیفینیشن کو سامنے رکھا، میں نے ڈیفینیشن پہ بات کی تو امیٹیشن کی بات کی۔ سنجیدہ نوعیت کا پلاٹ ہے، سیریس، کمپلیٹ، کوئی ایسی چیز جو غیر ضروری ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ اس ڈرامے کے اندر سے کچھ بھی ریموو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور میگنیچیوڈ، کمپلیٹ ان سیلف، میگنیچیوڈ۔ اب اس میں پھر آگے ہم نے اس پلاٹ کو بیسیکلی فوکس کرنا ہے کہ اس کے اندر پلاٹ اور کیریکٹر، یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پلاٹ، اس ڈرامے کا پلاٹ ایرسٹوٹیلین ٹریجڈی کے اندر فٹ آتا ہے۔ اس ڈرامے کا ہیرو، کیریکٹر کی صورت میں جب آپ بات کریں گے تو ہیرو کی بات کریں گے، ہیرو بھی ایرسٹوٹیلین سٹینڈرڈ کے اندر فٹ آتا ہے۔ سو اس نے جب پلاٹ کی بات کی، اس کا ریکگنیشن ہوتی ہے، ریورسل ہوگا۔ آپ ایڈیپس کے اندر کیا ریورسل ہے؟ ریورسل کس طرح چل رہا ہے؟ پہلے وہ لاوارث تھا، پھر وہ شہزادہ بنا، پھر وہ بادشاہ بنا، بادشاہ کے بعد واپس وہ لاوارث ہوا، ریورسل آف فارچون۔ تقدیر نے پلٹے کھائے، پیرے جو ہے وہ اگنورسس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میسنجر آتا ہے، اس کی انٹینشن کی ریورسل ہوتی ہے، ہرڈز مین ریویل کرتا ہے کہانی کو آگے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیل آئیڈینٹی کی ریکگنیشن ہوتی ہے۔ شناخت کا سفر جو شروع ہوا ایڈیپس کے لیے، کورن سے شروع ہوا، تھیس میں آخر کار آ کے ختم ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اور ایسا پہچانا کہ اس سے بہتر تھا کہ دیٹ نالج واز ورس دین اگنورینس، کہ اس نالج سے تو بہتر تھا کہ اگنورینس ہوتی۔ کورس کہتا ہے کہ یو آر مائی گریٹ ایگزامپل۔ سو دو ایلیمنٹس دکھا ہے، گڈ کنگ بھی ہے، گڈ بادشاہ بھی ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں گڈ سے بیڈ کی طرف، چینج آف فارچون فرام گڈ ٹو بیڈ، آنرڈ کنگ، گڈ ہسبینڈ، یہ گڈ تھا۔ اور اس کے بعد انسیسٹرس مرڈر آف ہز اون فادر، انسیسٹرس مرڈر، شیم کی زندگی ماں کے ساتھ گزار رہا ہے۔ سو گڈ سے بیڈ کی جانب بڑھا۔ کورس کہتے ہیں کہ یو آر مائی گریٹ ایگزامپل، یور لائف ایڈیپس، مین آف مزری۔ سو یہ انسیڈنٹس جو ہے کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں، اور فائنلی جو ہے کیٹاسٹرافی کو ریویل کرتے ہیں، اور وہ کیٹاسٹرافی کیا ہے؟ جوکاسٹا کی خودکشی اور ایڈیپس کا خود کو اندھا کرنا۔ آخر کار ریزولوشن میں کریون جو ہے وہ ایڈیپس کے ڈاؤن فال پہ ترس کھاتا ہے، اور وہ سے کہتا ہے Still the king, the master of all things, no more here your power ends. None of your power follows you through life. لہذا یہ ڈرامہ صرف ایڈیپس کے ارد گرد نہیں گھومتا، بلکہ یہ ایک ایونٹس کی ڈیولپمنٹ دکھاتا ہے۔ کریکٹر جو ہے وہ سیکنڈ پلیس پہ چلا جاتا ہے، ایڈیپس کی پوزیشن سیکنڈ پلیس پہ چلی جاتی ہے۔ پیج نمبر 21 پہ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، کہ ایڈیپس جو ہے اس کے اندر پرفیکٹ ٹریجک ہیرو کی کوالٹیز موجود ہیں۔ ایرسٹوٹل کے مطابق وہ کہتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ گڈ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، کریکٹر جو ہے وہ مکمل طور پہ نوبل نہ ہو، نہ بدماش ہو نہ نوبل ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہونی چاہیے۔ ایڈیپس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی موجود ہیں، اور وزڈم کی کوالٹیز بھی موجود ہیں۔ لوگوں کو تعاون وبا سے بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو سفنکس کے ریڈلز کے جواب بھی دیتا ہے۔ سوفوکلیز کی پرسکرپشن کے مطابق چل رہا ہے۔ سو آڈینس جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹس کرتا ہے آڈینس کہ اس کے اندر کوئی خامی بھی ہے، اس کے کردار کے اندر خامی ہے، وہ ہے ہوبرس، ایگو، ٹھیک ہے، ہمارشا جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے کردار کے اندر خامی، اور یہ خامی اس کی نیگیٹو خامی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے سپیریئر ہے، اور شاید وہ دیوتاؤں کے برابر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ I am the land's avenger by all rights and Apollo's companion champion too. You pray to the gods, let me grant your prayers. سو یہی ہوبرس، ایگزیجریٹڈ پرائڈ جو ہے آخر کار ایڈیپس کی فیٹل ریٹریبیوشن کی وجہ بنتا ہے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ڈسکریس کے لیے خود تانے بانے بنتا ہے۔ تاہم آڈینس سارے ڈرامے کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں
کہ وہ ہائی پوزیشن سے کسی فال یا فلاح کی وجہ سے نہیں گرتا، بلکہ وہ اس وجہ سے ہائی پوزیشن سے گرتا کیونکہ وہ اپنی تقدیر سے اسکیپ نہ کر سکا۔ لہٰذا ایڈیپس کی جو فیٹ کی انیویٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے آڈینس کے اندر پٹی اور فیئر جب اراؤز ہوتے ہیں، گو کہ اس کے اندر فلاز بھی موجود ہیں، لیکن جو سفرنگ اس وہ فیس کرتا ہے وہ ساری کی ساری انڈیزروڈ ہے، اور یہی ریمورس بیسیکلی آڈینس کو کیتھارسس کی طرف لے کے بڑھتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ اس میں جب آپ ایرسٹوٹیلین ٹریجڈی کو دیکھیں گے، اس ٹاپک سے باہر نکل کے دیکھیں، امیٹیشن آف این ایکشن، ایرسٹوٹل نے کہا کہ لٹریچر جو ہے وہ زندگی کو کاپی کرتا ہے، ایکشن کو کاپی کرتا ہے، ٹریجڈی اس ایکشن کو کاپی کرتی ہے جو کہ سیریس ہوتا ہے۔ اب پہلی بات، ایڈیپس ریکس کے اندر کوئی کامک ایلیمنٹ موجود نہیں ہے۔ پھر کمپلیٹ، یعنی کوئی ایسا جو ایونٹس ہیں سارے کے سارے ایک چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پوزیسنگ میگنیچیوڈ، یہی میگنیچیوڈ ہے کہ پہلے وہ کرداروں کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر آگے کلائمیکس کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر اینٹی کلائمیکس کی طرف کہانی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد کیریکٹر کس طرح کا ہے، تو ہیرو کی صورت میں آپ نے کردار بھی دیکھا۔ ایڈیپس پیج نمبر 21 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے، ایڈیپس کے اندر وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں جو کہ ایرسٹوٹیلین ٹریجڈی کا خاصہ ہے، اور میگنیچیوڈ اور سیریسنس بھی ہے کہ اس کے سگنیفیکنٹ افیئرز دکھائے جاتے ہیں، کمپلیٹ فلو دکھایا جاتا ہے، کمپلیٹ پلاٹ اور نیسیسری کمپوننٹس موجود ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹلی آڈینس کے اندر پٹی اور فیئر کے جذبات اراؤز کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ جب آپ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں، صرف انہیں ایونٹس کو دیکھیں، جیسے میں نے بات کی جو چیزیں جو ان ریئلسٹک ایونٹس ہیں وہ وہاں پہ اس نے وقوع پذیر نہیں کرائے، ڈراماٹسٹ نے وہاں پہ وقوع پذیر نہیں کرائے، وہ ڈرامے سے باہر کی چیزیں ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں صرف بتایا جاتا ہے، وہ وقوع پذیر نہیں ہوتے وہاں پہ۔ نہ وہ باپ کو اپنے ادھر وہ سامنے قتل کرتا ہے، نہ وہ کرتا ہے ماں سے شادی وہ اس طرح کرتا ہے، نہ ہی وہ یعنی کہ وہ ایونٹس ہیں جن کو ان ریئلسٹک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق ڈرامے کے ساتھ ہے تو ان کو اس نے سائڈ پہ رکھے، پلاٹ میں کرداروں کے ذریعے بلوا کے اس نے بتایا۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک، ایڈیپس ریکس ایز این ایرسٹوٹیلین ٹریجڈی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔